माही नहीं डिठे ते जिन्हों वेख के चन शर्मावे अद्धी राती दिन चढ़ आवे जो सोना रुख तो नकाब हटावे तौबा तौबा एदा हुस्न महीदा तुझी झाल न जल्ली जा والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بیک زبانوں کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ قابل عزت واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز بزرگ ساتھی اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک کے رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جل شانہ وعز برہانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ شب معراج کے حوالے سے پچھلے جمعے ہمارا بیان چل رہا تھا
کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، پر یہ جو معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج والا عطا فرمایا، اس کی مثال نہیں ملتی کہ اللہ نے لفظ سبحان استعمال فرمایا اپنے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ لفظ سبحان اللہ نے بیان فرمائے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جب بھی کسی نبی کا ذکر ہوا، جب بھی کسی نبی کی بات ہوئی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، آپ پھونک مارتے تو مردوں کو زندہ کر دیتے، آپ گنگوں اور بہروں کو سنانے اور دیکھنے کے اوپر طاقت عطا فرما دیتے، یہ شان تھی حضرت عیسیٰ کی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، آسمان سے منہ اور سلوہ اتار دیا، یعنی مختلف شانیں اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی، پر جب اللہ نے کلام فرمایا تو ان نبیوں کی شان کو بیان کیا، پر میں جس نبی کا تذکرہ ہوا اسی کی بات ہوئی، اسی کی شان کو بیان کیا گیا، اسی کا نام لیا گیا۔ لیکن جب معراج کی بات آئی تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام نہیں لیا بلکہ نام اپنا لیا، سبحان اللہ۔ تو علماء نے سوال کیا یہاں کہ عظمت بیان ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی، اپنے حبیب کی خدا شان بیان کر رہا ہے پر نام اپنا لے رہا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ڈائریکٹ حبیب کی شان ہے تو تذکرہ اور بات بھی حبیب کی ہو جاتی، مالک تو نے اپنا نام کیوں لیا شروع کے اندر؟ ایک نکتہ تو اسی سوال کلام کے شروع میں ہی حل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کر کے یہ تنبیہ کر دیا ہے، فرمایا لوگوں اس بات کو سمجھو، گویا خدا کا ذکر ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی شان ہی خدا کی شان ہے، خدا کی عظمت ہی مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے لفظ پہلے سبحان استعمال فرمایا، سبحان الذی اسریٰ، اور دوسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو ایسی جگہ کے اوپر بلا رہا ہوں جہاں نبی انسان تو دور کی بات ہے، وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، کہ رات کو میرا محبوب آئے گا، پھر صبح کو واپس آئے گا، لوگوں کو بات کہے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو بات عقل میں نہیں آتی کہ اتنے تھوڑے وقت کے اندر بندہ زمین سے آسمان اور لامکان کراس کر کے چلا جائے، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے۔ اللہ نے لفظ سبحان بیان کر کے سارے لوگوں کے رخ موڑ دیے، فرمایا یہ نہ دیکھنا جانے والا کون ہے، پر یہ دیکھنا سبحان الذی اسریٰ لے کر جانے والا کون ہے۔ اس بات کی اللہ نے بیان کے اوپر تنبیہ فرما دی، فرمایا کل کو ابو جہل بھی اٹھ کھڑا ہو جائے گا، ابو لہب بھی، آج جس طرح دنیا کے اندر بڑے بڑے ابو جہل کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا اگر مردہ ہڈی مر کے فرمایا دفن ہو جائے اور گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی اگر شریعت کا پردہ نہ ہونا اس کے اوپر، آپ فرماتے رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر ہڈی کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے تو ہڈی بھی اٹھ کر درود و سلام پڑھنے لگے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اور میں ہڈی بھی اٹھ کر نبی کے ساتھ نبی کا تذکرہ کرنا شروع ہو جائے۔ حالانکہ اللہ نے تو محبوب کی شان کو بیان کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں بیان کرنے کے بجائے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ کسی ولی پیر مولانا محدث مفسر کا بیان نہیں بلکہ خود خدا فرما رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب یہاں سب لوگوں کے سوال ختم ہو گئے، جب لفظ سبحان آیا اللہ کی پاکی بیان کی گئی، اب پتہ چل گیا ہے کہ لینے والا لے کر جانے والا خدا ہے، وہ خدا جو زمین کو بنا سکتا ہے، آسمان کو بنا سکتا ہے، ایک بچے کو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن دے سکتا ہے، وہ خدا مصطفیٰ کو لے کر جا بھی سکتا ہے اور واپس پہنچا بھی سکتا ہے۔
یہ لفظ سبحان اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے لفظ سبحان کلام کے اندر شروع میں بیان فرمایا۔ تو مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال جس وقت آپ ام ہانی کے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، فرمایا جبرائیل جا محبوب کو لے آ۔ ادھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے اندر گھر تشریف فرما ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جس وقت بندے نے سفر کے اوپر جانا ہو تو بندے کو نیند نہیں آتی، بندہ جاگ کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رات کا جانا ہو 2 بجے 1 بجے 12 بجے تو اگر جا رہے ہیں آپ امریکہ کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، باہر کے ممالک کے اندر آپ کی فلائٹ ہے تو آپ کبھی سو نہیں سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں، سواری نکل جائے، لیکن ادھر فرمایا حضور چادر اپنے اوپر ڈال کر سو گئے ہیں۔ آج پتہ بھی ہے خدا کے ساتھ ملنا ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، پھر سونے والا معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا ہاں بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی چادر ڈال کے سو گئے، حالانکہ پہلے کیا ہے کہ حضور اتنی عبادت کرتے ہیں ساری رات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا محبوب آپ سو جایا کریں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ادھر حکم ہو رہا ہے محبوب سو جائیں، ادھر محبوب سو رہے ہیں، معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ یا تو محبوب ساری رات جاگتے ہیں، امت کے لیے دعا کرتے ہیں، ادھر معاملہ یہ ہے کہ معراج کی رات آئی، حضور چادر ڈال کے سو گئے ہیں۔ جواب ایک ہی ملتا ہے، فرمایا وہ کلیم تھے کوہ طور کے اوپر چڑھ کر کہتے تھے مالک معراج کرا، دیدار کرا، ادھر حبیب چادر ڈال کے سو گئے، جبرائیل کو بھیج دینا اٹھا کے لے کر چلا جائے، میں اس کو بھیج دینا اٹھا کے لے کے چلا جائے گا۔ یہاں تو محبوب سو رہا ہے، آرام فرما رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، براق 40,000 براق موجود ہے، وہاں پہنچے، ایک کمزور سا براق وہاں موجود ہے۔ رب کی بارگاہ کے اندر اس کی مولا 40,000 براق ہیں، لیکن ایک سوکھا پتلا سا براق ہے جو رو رہا ہے زارو قطار۔ اللہ نے فرمایا اسی کی دعا کو تو میں نے قبول فرما لیا، اس براق کو لے جانا۔ اور اس کی مولا یہ تو کمزور ہے، یہ بڑا بیچارہ چلنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تو لے جا، اس کو جوان کرنا ہمارا کام ہے، براق کو لے کر جانا تیرا کام ہے۔ کتنی شانوں والا براق ہے جس کی پشت کے اوپر اللہ کی قسم سواری کرنے والے ہیں آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار۔ اور میں براق کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چل کر آئے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ اب حضور آرام فرما ہے ام ہانی کے گھر کے اندر، فرمایا آئے جبرائیل، دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، باہر آ کر عرض کی مولا اب محبوب سوئے ہوئے ہیں، اب ان کو جگاؤں کس طرح، دروازہ کھٹکاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب دروازہ نہیں کھٹکانا، تو نے نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور میں دروازہ نہیں کھٹکانا یا مولا اب یا کروں؟ اس طرح کر اللہ نے فرمایا چھت کے اوپر چلا جا، اب آنے والا جبرائیل ہے، جبرائیل کے 600 پر ہیں، 300 پر ایک طرف 300 پر دوسری طرف، چھت کو سوراخ کر اور جا نیچے چلا جا، میرے محبوب کو آواز دے کر نہیں اٹھانا، بلکہ فرمایا یہ تیرے کافوری لب ہے نا، ان کے ساتھ جا کر محمد کے قدموں کو بوسہ دے، جب تک محمد بیدار نہ ہے اس وقت تک آواز نہیں دینا۔ اور میں جبرائیل نے چھت کو سوراخ کیا اور اندر آئے، محبوب آرام فرما ہے۔ اب یہ سوراخ کرنا تیرا میرا نہیں، جبرائیل نوری فرشتہ ہے، یہ پتہ نہیں کیسے سوراخ کیا اور اندر بھی آ گیا، اپنے کافوری لب حضور کے قدموں کو لگا رہا ہے۔ حضور آرام فرما ہے، اب مجھے فکرہ دینے دے اللہ کی قسم، فرمائے یہ ہونٹ لگانے والا جبرائیل ہے جو فرشتوں کا بھی سردار ہے، ہونٹ کافوری ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل چوم لے اپنے مقدر کے اوپر ناز کر، تیرے ہونٹ کافور کے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے محمد کے پاؤں نور کے ہیں۔
اور میں محمد کے پاؤں نور کے ہیں، ہاں ہاں تیرے لب ہیں کافور کے، آئے ہیں اور میں بشر تا چادر تان کے ستا، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ بشر ہیں، اور میں بشر تا چادر تان کے ستا تے نوری پیا چمے تلیاں، جس واسطے عرش بری دے اتے رب نے سجا چھوڑیاں ساریاں گلیاں، آئے ہیں۔ اب ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، فرمایا حضور دے قدمانوں پہ سبوسا پہ دینے، ایک دفعہ چمیا، دوسری دفعہ چمیا، علماء لکھ دینے حتیٰ کہ 72 مرتبہ جبرائیل حضور دے قدمانوں بوسا پیا دینے۔ اللہ فرما دے جبرائیل مقدرہ تے ناز کر، میں کیا آج دھرتی دے بیٹھان والا بندہ آج حضور دا غلام ہو کے دعویٰ کر کے کہندے چمنا جائز نہیں، میں کہ ظالمہ حیا کر اسیا فنا چم دے، اے چومن دا طریقہ سنو جبرائیل نے سکھا چھوڑے، فرمایا چمن دا طریقہ سانو جبرائیل نے سکھایا ہے، اسیا پہ نہ چم دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بوسا پہ دینے، حضور جدوں بیداری دے عالم دے اندر آئے نے، حضرت جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق لقائه، فرمایا اٹھو نا، اللہ توڑے دیدار دا مشتاق ہے، اللہ تانو عرشاں دے پیا بلاندہ ہے، مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال بیدار ہوئے نے۔ فرمایا جبرائیل رک جا، میں وضو فرما لواں۔ اللہ دے نبی نے وضو فرمایا، دوسرے مقام دے آندہ ہے، جبرائیل لے کے گئے نے، حضور دا سینہ چاک کریا، دل مبارک نو کڑیا، او دے دوچ آب زمزم دے اندر غسل دلوایا، پھر اندر پایا، پھر فرمایا ہوں ذرا اتنے لکھنا اگر ایک بندے دا اپریٹ ہو جاوے، اپریشن ہو جاوے نا، وہ 40 دن نہیں، 1.25 مہینہ 2 مہینے درد محسوس ہوں دے، اٹھن بیٹھن تو ہلاکے، پر فرمایا محبوب دا سینہ چاک کریا، دل کڑیا، دھویا، پھر اندر پایا، پھر فرمایا انہوں حصے نو نال ملایا، ایسا لگ دے محبوب دے جسم دے ایک خراش بھی نہ آئی، پتہ چلیا تیرے میں اور میرے اندر بڑا زمین و اسمان دا فرق ہے۔ اللہ دے اپنے حبیب نو بڑی شان عطا فرمائیے، اگر فرمایا سینہ چاک بھی ہو جاوے، اگر مل بھی جاوے، محسوس نہ ہوئے، کسے اور دی ذات واسطے شان نہیں، اگر شان ہے تو محمد مصطفیٰ دی شان۔ اور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نو براق دے اتے سوار فرمایا، 70,000 فرشتیاں دی جماعت نالے، حضور فرمایا براق دے بے کے گئے نے، ٹوٹی چل دی پئیے پانی کھولن واسے، وضو فرمایا، فرمایا وہ پانی اتھے پیا چل دائے، اور حضور جس بستر دے وچوں نکلے نے او اتھے رہ گیا، راستے دے وچوں براق تے سوار نے فرمایا درخت نال ٹکراؤ یا حضور دا دسار، حضور دا امامہ، ایک درخت دی ٹہنی نال لگیا، او ٹہنی اتے حرکت بھی کر دیئے، رف رف بجلی دی تیز رفتار تو چل دیاں براق فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر مزار دے نالوں گزر ہویا۔ صحیح مسلم دے اندر روایت حضور فرما دینے جدوں میں معراج تے گیا نا، اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ دے مزار تو میں گزریا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور میں مررت بقبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قبر، اللہ دے کلیم اپنی قبر دے وچ اٹھ کے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، بعض اوقات علماء نے ترجمہ کریا کہ نماز پہ پڑھ دینے، پر فرمایا عاشق لوگوں نے ترجمہ کریا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، نماز نو پہ پڑھ دے، فرمایا نماز ہے نہیں فرض نماز، اتھے قبر دے وچ کیڑی نماز اللہ دے کلیم پہ پڑھ
پڑھ دینے پر فرمایا اہل مفسر نے دو ترجمہ کریا فرمایا یصلی دا معنی کلا نماز نہیں یصلی دا معنی صلی یصلی 56 معنی دے اندر استعمال ہویا فرمایا جڑا اللہ دے کلیم اپنی مزار دے اندر کھڑے ہو کے درود و سلام دا نظرانہ پہ پیش کر دینے صلات مراد درود پا کے آپ نے فرمایا مولانا نکی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدو حضور دا براق گزریا اللہ دے کلیم نے عرب تو اجازت منگیے مولا پوری کائنات والے تیرے نبی تے درود بھی پڑھ دینے تے سلام بھی پڑھ دینے آج قسمت دے نال مقدر دے نال حضور دا گزر ہویا مینوں اجازت دینا میں بھی کھڑا ہو کے تیرے نبی دی ذات درود بھی پڑھنا تے سلام بھی پڑھ میں بھی اور میں بھی کھڑا ہو کے حضور دی ذات تے درود بھی پڑھ لواں سلام بھی پڑھ لواں فرمایا تو جدو مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال دا گزر ہویا بیت المقدس دے اندر فرمایا مسجد اقصی دے اندر پہنچنے اللہ دے نبی اتھے بھی حضرت موسیٰ موجود نے حضرت عیسیٰ موجود نے حضرت روح اللہ موجود نے کلمت اللہ موجود نے اتھے پھر سوال اٹھیا اے مسلم دی روایات اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ اپنے مزار دے اندر موجود نے جدو حضور فرمایا مسجد اقصی دے اندر پہنچے اتھے بھی اللہ دے کلیم موجود نے حضور دے جان تو پہلے کلیم کی میں پہنچے نے آہاں علماء نے فکرہ دیتا فرمایا حضور براق تے سوار نے اور براق دی طاقت نال اللہ دے نبی پہ جان دینے پر کلیم نبوت دی طاقت نال پہ جان دینے پتہ چلیا نبی دی طاقت پھر بھی وراء الورائے نبی جدو اپنی طاقت نال جامن زور اور طاقت ود جاندائے حضور براق دے گئے نے اس واسطے وعدے پہنچے نے دوسرا فکرہ لکھے علماء نے اللہ نے کلیم نو بھیجیا فرمایا اتھے درود بھی پڑھ میرے نبی دی ذات تے سلام بھی پڑھ پر جلدی کر بیت المقدس سے اندر پہنچ اتھے جھنڈا لے کے کھڑا ہو جا 1,24,000 پیغمبر جھنڈا لے کے کھڑے نے میرے نبی دی عظمت اور شان اور رفعت استقبال کران لئی تو بھی کھڑا ہو جا اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ اتھے پہنچے نے حضور دا استقبال فرمایا صفا سیدیاں فرمائیاں مختصر کران فرمایا سارے بیٹھ گئے نے بابا آدم بھی موجود ہے سارے انبیاء شان والے پر حضرت جبرائیل نے حکم آیا جبرائیل جانا محمد دے ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑانا حضرت جبرائیل گئے نے حضور دے ہاتھ مبارک تو پکڑیا یا رسول اللہ مصلی حاضر آؤنا ذرا نماز فرماؤنا اللہ دے نبی نے فرمایا جبرائیل 1,24,000 پیغمبر موجود نے بابا آدم بھی موجود ہے کسی نے آگے فرما جماعت کرا جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کریے مولا یا رسول اللہ میری کی اوقات خدا دا حکم ہے جرا تینوں بڑا پیارا لگے سونا لگے نبیاں دے وچوں انہوں اٹھانا مصلی تے کھڑانا یا رسول اللہ میں لوح محفوظ تک نظر اٹھائیے اور تحت سرا تک دیکھے آئے سونے تیرے جیسا سونا مینوں کائنات وچ نظر نہیں آیا تیرے جیسا خوبصورت مینوں نظر نہیں آیا تو جے میرا ماہی نہیں ڈٹھے تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھیاوے جو سونا رخ تو نقاب ہٹاوے توبہ توبہ
مہیدا تجھدی جھال نہ جلی جا میں محبوب میں نے دیکھا ہے عرش کے اوپر لوح محفوظ تک اور تحت ثری تک تمہارے جیسا خوبصورت حسین مجھے نظر نہیں آیا. یہ اللہ کا حکم ہے. جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو مصلی کے اوپر کھڑایا. اللہ کے نبی نماز ادا کرائی. نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے الوداع کیا. فرمایا آپ براق کے اوپر حضور تشریف فرما ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کے اوپر گئے, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. کس نے؟ جبرائیل نے. آواز آئی کون؟ فرمایا نوریوں کا سردار جبرائیل آ گیا ہے. فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ سید المرسلین کی ذات ہے. اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا نام لیا فرشتوں نے دروازہ کھول دیا. جب ہم پہلے آسمان کے اوپر پہنچے نا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بڑے سفید امامے والا بزرگ سفید داڑھی والا تشریف فرما ہے. تکیہ لگا ہوا ہے. فرمایا دائیں دیکھتا ہے تو فرمایا ہنس پڑتا ہے, جب بائیں دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے. میں نے عرض کی تو فرمایا جبرائیل یہ کون سی ہستی ہے جو دائیں دیکھتی ہے تو ہنستی ہے, بائیں دیکھتی ہے تو رو پڑتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے کہا تھا جن کے لیے سجدہ کر شیطان کو مردود لعین ہو گیا تھا. یہ آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور میں آگے ہو کر اللہ کے نبی فرماتے میں نے سلام پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا وعلیکم یا بنی صالح, اور دوسرا فرمایا وعلیکم یا نبی صالح. فرمایا ایک فرمایا اے میرے بیٹے صالح, اور دوسرا فرمایا اے نبی صالح. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کے اوپر سلامتی ہو. میں نے عرض کی بابا جان آپ دائیں دیکھتے ہو تو ہنس پڑتے ہو اور بائیں دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو, وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں دائیں دیکھتا ہوں تو میری اولاد کی روحیں جنت کے اندر ٹہل رہی ہیں, مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. جب بائیں دیکھتا ہوں تو میری اولاد کے بیٹے جہنم کے اندر بیٹیاں جل رہی ہیں, میری چیخیں نکل جاتی ہیں, روتا ہوں. میرے بھائی سن میرا فکرہ. مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا بابا آپ پریشان نہ ہو, دائیں والے آپ لے لیں, بائیں والے مجھے دے دیں, اور بائیں والے جانے خدا جانے اور مصطفیٰ جانے. اور میں آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنا رونا بند کریں. میں محبوب عرش کے اوپر آیا بھی گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے ہے. میں تو عرش کے اوپر آیا بھی اسی لیے ہوں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے دوسرا آسمان کراس کیا وہاں دو ہستیاں مجھے نظر آئیں, ایک مریم کے بیٹے اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام. انہوں نے میرے ساتھ سلام کیا, مصافحہ کیا, گفتگو کی. مختصر کرتا چلوں اور میں آپ فرماتے ہیں دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا آسمان کراس کر کے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں جا کر رک گئے. فرمایا یا رسول اللہ اب ذرہ برابر بھی اگر میں اوپر گیا لو دنوتکا لحرکتکا. فرمایا ذرہ برابر بھی اگر جبرائیل اوپر گیا پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اب آپ ہی جا سکتے ہیں. اب مجھے بتائیں جہاں جبرائیل نوریوں کا بھی سردار ہے, سردار جہاں رک گیا وہاں محمد کے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے. فرمایا آپ توجہ میری طرف کریں, سپیکر کو نہ دیکھیں, فکرہ بڑا قیمتی دینے جا رہا ہوں. فرمایا جہاں جبرائیل رکا وہاں سے محمد کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے. اب تو بتا جہاں فرشتے نوری رک رہے ہیں وہاں بشر اوپر جا رہا ہے, اس محمد کو نور کہوں یا بشر کہوں؟ جہاں نوری رک رہے ہیں وہاں محمد کی ذات جا رہی ہے. وہاں فرمائے وہ نور وہ بشر نہیں ہیں بلکہ وہ نور ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں چلتے چلاتے فرمائے ایک ایسا مقام آیا جہاں یہ براق بھی رک گیا, رف کے اوپر سوار ہو گیا, وہاں جا کر رف بھی رک گیا. فرماتے ہیں پھر آواز آتی ہے محبوب اور قریب ہو جائے, اور قریب ہو جائے, یہاں تک فرمائے ثم دنا فتدلی. یہ تو قرآن ہے نا, اب اس کا تو بندے انکار کر ہی نہیں سکتے نا. ثم دنا فتدلی
فکانا قاب قوسین او ادنا، فرمایا محبوب اور قریب ہو جائے۔ اب یہ فکانا قاب قوسین کا جو ترجمہ ہے نا، فرمایا اتنا قریب ہوا، وہ اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دو کمانیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ یہ تیر کمان بنی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ عرب کے لوگوں کے اندر رواج تھا، جب دو قبیلوں کی صلح ہوتی دو کمانوں کو آپس میں ملا دیتے۔ فرمایا اتنے محبوب قریب ہوئے جس طرح دو کمانیں ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو جاتی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں وہ قریب ہوا یا یہ قریب ہوا، یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ فرمایا وہاں راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، کوئی مفسر، کوئی پیر، کوئی محدث نہیں جانتا، یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ پر ایک فکرہ لے، پتہ نہیں وقت ملے یا نہ ملے سنانے کا دوبارہ۔ فرمایا ہاں جس وقت سب سے پہلے حضور کی بارگاہ کے، اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور پہنچے، اللہ نے پوچھا محبوب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا مولا رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، مالک میری گناہگار امت کا کیا بنے گا، میری گناہگار امت کی مغفرت فرما۔ اللہ نے فرمایا محبوب 70,000 لوگوں کو بخش دیا۔ عرض کی مولا 70,000 سے کام چلنے والا نہیں، فرمایا 70,000 اور بخش دیے۔ عرض کی مولا کام چلنے والا نہیں، بلکہ فرمایا اللہ نے پھر فرمایا محبوب جا، تجھے شفاعت کا حقدار بنا دیا ہے، جس کے اوپر تو ہاتھ رگے گا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ شفاعت کا حق دے دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پھر واپس لوٹا، میرا سفر واپسی کی طرف شروع ہو گیا، میں مکے کے اندر آ گیا۔ یہ آخری باتیں آپ کی سماعت کے حوالے۔ فرمایا جس وقت آئے واپس، لوگ چلم گوئی ابو جہل ورگے، ابو لہب ورگے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے قلیل حصے کے اندر میں گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی کراس کر بیت المعمور، بیت المعمور سے سدرۃ المنتہی لا مکان تک چلا گیا۔ اب یہ کافر اکٹھے ہو کر جمع ہو کر گئے کہ اب بڑا نیا پوائنٹ مل گیا ہے، ہم مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، کہیں گے کہ کوئی بندہ ایسا کہے کہ رات کے اتنے قلیل حصے کے اندر اتنا سفر کر کے چلا گیا، ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا چل کر بار کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ کے اندر بات کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گئے ابو جہل ابو لہب جمع ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ کے اندر، کہتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ رات کے اتنے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المعمور لا مکان تک چلا جائے، واپس آ جائے، آپ مانو گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے نہیں میں نہیں مانوں گا، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کہتے ہیں پھر تو بات بن گئی ہے نا، اگر آپ نہیں مانتے، آپ کا یار محمد مصطفیٰ جس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے وہ کہتا ہے میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ سیدنا ابو بکر یہ عاشق لوگ بولیں گے اور کے لیے میرا فکرہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا ظالم حیا کرو، تم نے بات کی تھی کوئی جائے گا، محمد کوئی تو نہیں، محمد تو میرا ایمان ہے، محمد کوئی، تم نے تو کوئی کی بات کی۔ اور میں اس سے بڑھ کر بھی اگر محمد کہے صدیق ماننے کے لیے تیار ہے، اور میں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہاں تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں گیا وہاں تک، اگر وہ یہ کہہ دینا کہ وہ آیا یہاں تک، صدیق پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ میں اگر وہ کہے نا کہ وہ خدا آیا میرے پاس، صدیق پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے بھائی اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان یہ عطا فرمائی۔ اور دوسری بات آپ کی سماعت کے حوالے کرتا چلوں، حضور عرش کے اوپر گئے تو امت کے لیے روئے، غار کے اندر گئے تو امت کے لیے روئے، نمازیں لے کر آئے تو بڑا لمبا تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے، اور میں نماز کے اوپر گئے تو معاف کرائی 45 نمازیں تو امت کے لیے۔ میرے بھائی بتائیں نا امت کے لوگوں نے حضور کے ساتھ کون سی وفا کی ہے؟ آج وقت ہے میرے بھائی، خدا کی قسم اپنی زندگی حضور کے نام کے اوپر لگا دیں۔ اللہ نے تیرے نبی کو اتنی شان عطا فرمائی ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ آگ بھی حرام فرما دیتا ہے۔ آمین وما علی الشاہد البلاغ۔